ماہ محرم الحرام ہجری اور قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہجری اور قمری سال جن سے ہماری عبادتیں جڑی ہوئی، جن سے اسلام کے ارکان جڑے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے، حج اور دوسری عبادتیں، کہ ان 12 مہینوں کا نام بتائیں تو شاید سب مسلمان نہیں بتا پائیں گے۔ ہم اس پر انا للہ پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب اور تعلیم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ امت خرافات اور بیجا رسم و روایات میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ صحیح طور پر اللہ کے دین کو بتائے۔ چار مہینے حرمت و ادب کے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں۔ ذی القعدہ جو حج سے پہلے کا مہینہ ہے، 11واں مہینہ، ذی الحج حج کا مہینہ جو 12واں ہے، اور 12 کے بعد جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جنگ و جدال کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، خونریزی کر کے اور گناہ کا ارتکاب کر کے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ جس وقت یہ آیت اتری سورہ توبہ کی، اس وقت اسلام جزیرۃ العرب میں بہت مضبوط ہو چکا تھا، کفر کی شان و شوکت ٹوٹ چکی تھی، لیکن کہیں کہیں اسلام کے خلاف پنپنے والی طاقتوں کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ مشرکین اگر اب بھی باز نہ آئیں لڑائی اور جھگڑے سے، قتال سے، صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو، تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان سے لڑو۔ لیکن یاد رکھنا قتال اور جہاد میں بھی تمہیں گناہ سے بچنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے اتنا ضرور جاننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں کون سا مسنون عمل ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے مکے میں 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور خود آپ نے یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔
پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑے. رخصت ہے کیونکہ نفلی روزہ ہے. پھر اسلام مدینہ منورہ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اور مسلمان بھی مدینہ منورہ آ گئے. آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہود 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے وجہ پوچھی تو یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم صالح نجى اللہ موسیٰ و بنی اسرائیل من عدوہ. بڑا اچھا دن ہے 10ویں محرم عاشورہ کی تاریخ، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکریے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی پریشانی اور مصیبت سے نجات دے، کوئی کامیابی حاصل ہو، تو ہم خوشی منانے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہودیوں نے بتایا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی. اس کی خوشی اور شکریے میں ہم روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا. آپ نے فرمایا اس سلسلے میں موسیٰ کی موافقت کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں. چنانچہ آپ نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود. عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی اس میں مخالفت کرو. روزہ رکھنے میں یہودیوں کی کیسے مخالفت ہوگی؟ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا یا پھر 11ویں محرم کا روزہ رکھ لو، یعنی 2 روزے رکھو، 9-10 کو یا پھر 10 اور 11 کو. اس دن 10ویں تاریخ یوم عاشورہ منگلوار کو پڑے گا، لہٰذا اس مسنون روزے کو رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشورہ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ. یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید اور یقین ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بھی پوچھا رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. بڑی اہمیت ہے. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیتی اور بیت اللہ کہا. اللہ نے کہا میرا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر. تورات و زبور، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کی نازل کردہ ہیں. لیکن قرآن کی عظمت کو جب بتانا ہوا تو اللہ نے فرمایا کتاب اللہ.
نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ کی کتاب. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، نشانیاں دی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی فرمائش پر یہ فرمائش کی تھی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزہ اور نشانی دی اور اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. تو اللہ نے اس اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اللہ کی اونٹنی. تو سال کے 12 مہینوں میں سے محرم الحرام پہلے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے. یہ ہے ماہ محرم الحرام کی حقیقت. یہی امت کو بتانا چاہیے اور امت کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی عاشورہ کا نفلی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ اور علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو بڑا دردناک واقعہ ہے. کون کہاں مرے گا، کب مرے گا اور موت کا سبب کیا ہوگا، انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے. نبیوں تک کو اس بات کا علم نہیں کہ کون کہاں کب اور کس وجہ سے مرے گا. یہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ کس زمین اور کس جگہ پر اس کی موت آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، چیلنج کر دیا. اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو واقع میدان کربلا میں لکھ دیا تھا، اور حضرت جبریل نے آپ کی زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ شہید کریں گے. اگر چاہیں تو میں آپ کو اس میدان کی مٹی لا کر کے دکھا دوں. مسند احمد میں یہ روایت فضائل الصحابہ میں موجود. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے، اور اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے. اہل بیت سے اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول نے محبت کرنا سکھایا ہے. لیکن محبت اور تعظیم میں غلو اور بڑھاوا نہیں، اور محبت میں تنقیص اور کمی بھی ہم نہیں کر سکتے. حضرت حسن اور حسین دونوں سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے دونوں نواسوں سے محبت فرما. من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے میرے ان دونوں نواسوں سے بغض اور دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ہما ریحانتایا من الدنیا، دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ سارے فضائل کے باوجود حق
اور سچائی یہ ہے کہ کسی کی موت بستر پر ہو، میدان جنگ میں ہو، شہادت کی موت ہو، یا پھر فطری موت ہو، حادثے کی موت ہو، بیماری سے موت ہو، کسی کی موت کو ہم غمی اور ماتم کا دن نہیں منا سکتے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کی شہادت یا موت کے دن کو برسی کے طور پر منانا، کچھ علامتیں بنانا، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادگار میں امت کا ایک بڑا طبقہ تعزیہ داری کی خرافات میں مبتلا ہے۔ خود ان کے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان مانتے نہیں ہیں۔ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ کسی کی موت پر کوئی بھی ہو وہ، اگر اس کی موت پر کوئی اپنے چہروں پر ماتم کرتے ہوئے تھپڑ مارتا ہے، اپنے سینے اور گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہے، اسلام سے پہلے کی پکار، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کاش امت ماہ محرم الحرام کی حقیقت کو سمجھتی۔ تمام شہدائے اسلام، چاہے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہوں، میدان بدر میں، میدان احد میں، یا اور کہیں بھی شہید ہوئے ہوں، جن کو اللہ جانتا ہے، وہ لوگ جن کو ظالم بڑی بے دردی کے ساتھ آج کل بھیڑ اکٹھی کر کے مار ڈالتے ہیں، موب لنچنگ کر کے، اگر وہ شہید ہیں تو اللہ جانتا ہے۔ من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید، جو اپنی جان کی حفاظت کرنے میں مر جائے، اپنی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت کرنے میں مر جائے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے میں مر جائے، فہو شہید، وہ شہید ہے۔ تو شہدائے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کا پتہ اللہ کو ہے، تمہیں پتہ اور خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، راہ خدا کے شہیدوں کو مردہ ہرگز مت سمجھنا، وہ اللہ کے یہاں روزی پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ روزی پا رہے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو اجر و ثواب دے رکھا ہے اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو عزت دیا، مقام دیا، اس عزت و مقام پر وہ مست و مگن ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تم مردہ نہ کہنا، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی شہدائے اسلام میں سے کسی شہید، کسی کی شہادت کے دن کو یادگار منا کر کے خرافات میں مبتلا ہو جانا۔ آج امت کا کتنا سرمایہ، امت کا کتنا مال و اسباب
اور وقت ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت کی یادگار منانے میں خرچ ہو رہا. خرچ کرنے والے جانتے ہیں، لیکن ان کو غور کرنا چاہیے. کیا اسلام کی کوئی تعلیم، کیا رسول کا کوئی طریقہ، کیا رسول کی کوئی سنت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے؟ سوچنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب حضرت حسین پر قربان. سوچنا چاہیے ان کی شہادت کے دن کو یادگار منانے والے کو کہ کہیں ہم سنت کی شاہراہ سے ہٹ کر بدعت و خرافات کی پگڈنڈی اور دلدل میں تو نہیں چل رہے ہیں. اور ایسی راہ اور پگڈنڈی کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ امت کے ذمہ دار ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو صراط مستقیم بتاؤ اور دکھاؤ، اور پہلے چلو اور امت کو لے کر کے چلو. کیا یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ارشادات کو بھول گئی؟ علماء بھول گئے جو کسی کی موت اور شہادت کے دن کو یادگار کے طور پر منانے کا حکم دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہر جمعے کو آپ 23 سال بحیثیت نبی زندہ رہے. ہر جمعے کو عیدین، عید و بقرعید کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں، اور جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تو فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اپنی امت کو آگاہ کیا سب سے بدترین اور بری بات یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی جائے. سب کو معلوم ہے سب سے بدترین چیز یہی. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. بچنا مسلمانوں، اگر محرم کے روزے نہیں رکھ پاتے ہو تو اس دن کی خرافات اور بدعات سے بچنا. ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. 23 سال تک آپ نے ہر ہفتے جمعے کے دن یہ نصیحت کی ہے امت کو. عید و بقرعید کے خطبے میں آپ نے یہ نصیحت کی ہے، نکاح کے خطبے میں آپ نے یہ نصیحت کی ہے، اور دوسرے موقعوں پر یہ نصیحت آپ نے کی ہے. اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائے، امت میں اتحاد پیدا کرے. اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے امت میں تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر. لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہمیں اس عقیدے پر عمل کرنا سکھاتا ہے. امت کو صحیح سمجھتے اللہ تعالیٰ، سنت اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ عام کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں ایک بنائے اور نیک بنائے، ہم سب کو خرافات و بدعات سے دور رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک و کفر اور خرافات و بدعات سے بیزار رکھے اور بچائے رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.